بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا۔ آج کی ہیڈ لائنز۔ قاضی فائز عیسیٰ کی پٹیشنز کے سلسلے میں ایک اور پٹیشنر کا اضافہ۔ رضا ربانی جو سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کے اور سابق چیئرمین سینیٹ ہیں، انہوں نے بھی پٹیشن اسی نیچر کی فائل کی ہے۔ تو اب پٹیشنرز یا پٹیشنز کی تعداد سمجھ لیں کم و بیش 7 ہو گئی ہے۔ اور دوسری خبر کہ پاک فوج کی اموات ہوئیں نارتھ وزیرستان میں، ایسٹرن بارڈر پر بھی۔ اللہ تعالیٰ جہاں بحق ہونے والوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ جو بے مقصد جنگ ہے اپنوں سے، پاکستانیوں سے، اس کو ختم کریں اور جہاں پر جنگ کرنی چاہیے وہاں پر کریں۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ یمن کے حوثیز جو ہیں، جو بصر پیکار ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف سعودی اتحاد ہے جس میں لیڈنگ رول سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا ہے، انہوں نے ڈرون سے ان کی آئل کی تنصیبات جو ہیں سعودی عرب کی، ان پر حملے کیے۔ 10 ڈرون رپورٹڈلی بھیجے گئے جنہوں نے وہاں پر 2 عام تنصیبات، سو ٹو سے سب سے بڑی جو ان کی ایک بقیق میں اور ایک خریس میں آئل فیلڈ ہے یا ریفائنریز ہیں، ان میں آگ لگی جس کو حکام کے مطابق بجھا دیا گیا۔ وہ بھی ایک افسوسناک کنفلکٹ ہے کہ ظاہر ہے اس سے کوئی مجموعی طور پر مسلمانوں کا فائدہ نہیں ہے سوائے ڈیناسٹک ایک کنفلکٹ کے۔ اور چوتھی خبر جو کہ دراصل مین عنوان ہے، جناب علامہ طاہر القادری صاحب جناب وہ سیاست سے تائب ہوئے یا ریٹائر ہوئے، جو بھی آپ کہہ لیں، جن کا مبینہ طور پر نام مولوی محمد اسحاق سمجھا جاتا ہے، جھانگ کے حوالے سے، یعنی ان کا اوریجن جو ہے وہ جنگ کے ساتھ ہے، جنگ میں پیدا ہوئے، اور پھر ظاہر ہے مختلف منازل اور مقامات جو ہیں وہ طے کرتے ہوئے بالآخر لاہور اور لا کالج میں پڑھاتے رہے اور سو آن۔ پھر شریف فیملی کے ساتھ وابستہ ہوئے اور وہاں سے ان کی جلوہ فرمائی سمجھ لیں یا ان کی جو تعارف ہے وہ لارجر لیول پر ہوا، اتفاق مسجد سے آنورڈ۔ اور اب بھی ان کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں شریف خاندان کی، خاص طور پر محمد شریف مرحوم، نواز شریف کے والد مرحوم اور خود نواز شریف اور شہباز شریف کی تعریف کرتے ہوئے قادری صاحب ان ویڈیوز میں جب وہ جوان ہوا کرتے تھے نظر آتے ہیں، اور ان عنایات کا اور مہربانیوں کا تذکرہ برملا کرتے ہیں جو شریف فیملی نے ان پر کی جب وہ بیمار بھی تھے، اور سارا سلسلہ۔ تو بہرحال پھر زمانے نے کروٹ لی، پھر حالات بدلے، پھر قادری صاحب نے جتنا کسی کے خلاف بھی زہر اگلا ہوگا وہ سارا زہر اکٹھا کریں تو پھر بھی انہوں نے شریف فیملی کے خلاف جتنا زہر اگلا شاید ہی کسی نے اتنا اگلا اس لیے کہ انہیں اگلنے کا چسکا بھی تھا اور اگلنے کا ملکہ بھی حاصل تھا۔ تو بہرحال وہ مختلف منازل طے کرتے ہوئے کبھی وہ لیکچرر تھے، پھر پروفیسر تھے، پھر ڈاکٹر صاحب تھے، یعنی پروفیسر ڈاکٹر، پھر علامہ ہوئے ہیں جی، پھر شیخ ہوئے، پھر شیخ الاسلام ہوئے، پھر قائد تحریک ہوئے، پھر قائد انقلاب ہوئے۔ کیا کیا منازل تھیں جو انہوں نے نہیں طے کی، اور شاید ہی کوئی ایسی بڑی ہستی ہو مسلمانوں کی جس سے خواب میں وہ ملے نہیں ہیں، یا خواب میں ان کے ساتھ باقاعدہ استاد شاگرد کا رشتہ نہیں ہوا، تعلق نہیں بنا۔ تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی عظیم ہستی، اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مکثر کے حوالے سے جب ہم کہتے ہیں، ان کا بھی وہ نام استعمال کر جاتے، اور حضرت امام ابو حنیفہ سراج الامہ جو امام الاعظم ہیں فقہاء اربعہ میں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی نام استعمال کرتے اور سمجھتے کہ خواب میں عالم رویا میں کئی سال وہ پڑھتے رہے ان سے
ہے جی. اور پھر ان کو یہ بھی معاملہ ہوا کہ کعبہ میں شاید ان پر یہ کوئی کہیں سے مقدس کسی ہستی نے پاکستان عوامی تحریک کے والے سے یعنی یہ نام پارٹی کا رکھنا ہے یہ بھی بتایا. یعنی کیا کیا کرتب ہیں جو انہوں نے نہیں دکھائے. ایک دفعہ انہوں نے جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ نواز شریف تھے تو ایک اپنے آپ پر قاتلانہ حملے کا بھی معاملہ کرایا جس کو اس وقت کے جسٹس ٹیوانا صاحب تھے وہ یک رکنی جو ایک کمیشن بنا تو اس نے فراڈ قرار دیا کہ سرکار جو ہے ویسے ہی درجات کی بلندی کے لیے اس طرح کا شوق فرماتے ہیں. بہرحال پھر ایک دور ایسا ہے کہ ہمارے اعلی اخفاء کو ان کی ضرورت پڑی اور وہ کینیڈا سے تشریف لائے اور بار بار لاتے رہے اور جو ہو سکا وہ ریاست کو سیاست سے بچاتے رہے اور بالآخر جب منزل آ گئی تو انہیں اہل اخفاء نے دھتکار دیا ان کو کچھ نہیں ملا. یہ وائے حسرت ناکامی ہیں جی. تو بالآخر اب وہ تقریباً 70 کے ہونے والے ہیں. یہ بھی ویسے دلچسپ بات ہوگی بعض دوستوں کے لیے کہ ہمارے جو بڑے رہنما سیاسی رہنما یعنی جو نام جن کا نام بڑا آتا ہے وہ بظاہر ایک ہی تقریباً عمر پر ہیں. یعنی زرداری صاحب 64 سال کے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ 66 سال کے ہیں, راؤنڈ کر رہا ہوں نا فگرز, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ 67 یعنی 67 سال کے ہیں, اور قادری صاحب جو ہیں وہ 69 یعنی 69 سال کے ہیں, اور نواز شریف جو ہیں وہ 70 سال کے ہیں. تو یہ سارے یعنی مڈ 60 سے 70 تک ہیں. تو گویا یہ کارواں جو ہے یہ یعنی بہت سینئر لیول پر پہنچ چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی عمریں دراز کرے اور ان کو صحت دے. ویسے اگر ان آرڈر آف ایج دیکھیں تو ینگیسٹ ان میں زرداری صاحب ہیں جو سب سے زیادہ کمزور اور ناتواں لگتے ہیں بیمار وغیرہ ہونے کی وجہ سے, اور سب سے بوڑھے نواز شریف ہیں. تو درمیان میں خان صاحب ہیں یعنی آرڈر آف ایج میں ینگیسٹ زرداری, پھر فضل الرحمان ان سے بڑے, پھر عمر میں خان صاحب فضل الرحمان سے بڑے ہیں. یہ عجیب لوگے گا بعض لوگوں کو کہ خان صاحب تو گویا یوتھ کے نمائندہ ہیں لیکن فضل الرحمان لگتے ہیں کہ شاید بوڑھے ہیں, لیکن فضل الرحمان عمران خان کے مقابلے میں ینگ ہے اور زرداری کے مقابلے میں 1-2 سال سینئر ہے. اور قادری صاحب خان صاحب سے بھی کوئی 1 سال بڑے 2 سال بڑے ہیں رفلی اپروکسیمیٹلی, اور نواز شریف قادری صاحب سے 1 سال بڑے ہیں. تو بہرحال یہ قادری صاحب تھے جن کا سیاسی چیپٹر فار دا ٹائم بینگ انہوں نے کلوز کیا ہے. وہ کیونکہ تھوڑے انپریڈکٹیبل بھی ہیں یا مرکیوریل شخصیت ہیں. اب انہوں نے سبق دوشی کا اعلان کیا ہے, کچھ پتہ نہیں کہ کل وہ پھر ری انٹری کا اعلان کر دیں, جس طرح کرکٹر ریٹائر ہوتے ہیں اور پھر بعض کا دوبارہ میدان میں آ جاتے ہیں. تو قادری صاحب جو ہیں جب تک وہ کہیں اگلی منزل پر نہیں چلے جاتے تو ان کا یہ امکان ہمیشہ رہے گا, کیونکہ سیاسی بحران پیدا ہوتے ہیں اور ریاست کو بچانے کی, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو ریاست ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے, پاکستان ہمیشہ کریٹیکل موڑ پر رہتا ہے, اپنی سیاست کے سب سے نازک موڑ پر ہمیشہ ہی رہتا ہے. اور جو ورثاء ہیں پاکستان کے, جو سجادہ نشین GHQ شریف کی گدی ہے, ان کو ان چھوٹی موٹی گدیوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے جیسے قادری صاحب ہیں. تو کہیں ریاست بچانے کی اگر پھر ضرورت ہوئی تو پھر وہ حاضر ہو جائیں گے, اس لیے دل چھوٹا نہ کریں ہے جی. تو بہرحال اسی سلسلے میں ویسے جب انہوں نے احتجاج کیا تھا تو میں اس وقت ایک نظم لکھی تھی شاخ الاحتجاج, لیکن وہ آپ کو نہیں سنا رہا آج میں آپ کو ایک تازہ نظم جو آج لکھی ہے قادری صاحب کے لیے. آخر قادری صاحب شیخ الاسلام ہیں تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں, تو ان کی خدمت یعنی ان کے یا ان کی سمجھ لیں یا ان کی طرح کے کوئی پروفائل سمجھ لیں. بہرحال اس کا نام ہے نظم کا شیخ الاسلام الکینیڈوی تو شیخ الاسلام الکینیڈوی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں نظم آج کے لیے پیش کرتا ہوں کہ علامہ ہیں ہم صاحب طریقت ہیں,
علامہ ہیں ہم صاحب طریقت ہیں، بحث کے لیے ہم مرکز عقیدت ہیں۔ علامہ ہیں ہم صاحب طریقت ہیں، بحث کے لیے ہم مرکز عقیدت ہیں۔ یعنی ان کے الکندوی صاحب جو ہیں شیخ الاسلام، ظاہر ہے وہ ان کو یہی سمجھا جاتا ہے یا وہ خود سمجھتے ہیں کہ وہ عالم دین ہیں۔ اور آپ کو یہ ظاہر ہے، یہ بھی احساس ہے کہ علماء دین میں بھی دو شیڈز ہیں نا۔ کچھ علماء دین اسٹرکٹلی جن کو یہ شاعر لوگ جو ہیں وہ شیخ، واعظ اور مولوی وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں، اور کچھ ہیں وہ جو اہل تصوف ہیں۔ اگرچہ یعنی اسٹرکٹلی دیکھیں تو اہل تصوف ہونے کے لیے بھی عالم ہونا ضروری ہے، لیکن بہرحال یہ دو شیڈ سمجھے جاتے ہیں کہ، اور پھر قادری صاحب جو ہیں ان دونوں میدانوں کے گویا شاہ سوار ہیں مبینہ طور پر۔ تو علامہ ہیں ہم صاحب طریقت ہیں، بعض کے لیے ہم مرکز عقیدت ہیں، گئے دنوں میں قائد انقلاب بھی تھے۔ یعنی قادری صاحب ایک خاصا بڑا لمبا عرصہ انقلاب کے قائد بھی رہے۔ اب پتہ نہیں وہ انقلاب کہاں ہوتا تھا، پتہ نہیں ان کے کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہوگا، تو اس کے جو انقلاب نامی کوئی بندہ ہوگا یا کوئی گروہ ہے، اس کے وہ قائد بھی تھے، تو قائد انقلاب بھی بڑا وہ اونچی آواز سے ان کو کہا جاتا تھا۔ تو گئے دنوں میں قائد انقلاب بھی تھے، پھر درجنوں ہمارے القاب بھی تھے۔ یعنی الکندوی صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ علامہ ہیں ہم صاحب طریقت ہیں، بعض کے لیے ہم مرکز عقیدت ہیں، گئے دنوں میں قائد انقلاب بھی تھے، پھر درجنوں ہمارے القاب بھی تھے، اور صاحب منہج شیخ الخواب بھی تھے۔ ہیں جی، صاحب المنہج، آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے اپنا گویا ایک نیا راستہ بھی وضع کیا ہوا تھا، تصوف میں بھی، علم میں بھی، ہر چیز میں، کہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ بریلوی مکتب فکر سے ہیں، لیکن بریلوی مکتب فکر کے جو جانے پہچانے نام ہیں وہ ان کو ڈس آؤن کرتے ہیں۔ تو صاحب منہج شیخ الخواب بھی تھے، اور خوابوں کے بڑے ماہر تھے، یہ نہیں کہ تعبیر بتانے میں، خواب دیکھنے کے بڑے ماہر تھے۔ مثلا ایک خواب انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ پاکستان کے امام بن جائیں گے، شیخ سلطان بن جائیں گے، پاکستان کے وزیر اعظم یا مقتدر حیثیت ان کی ہوگی، لیکن بس یہ خواب نہیں پورا ہوا، باقی سارے خواب پورے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر چندہ کا خواب جو ہے وہ تو نہ اصل طریقے سے انہوں نے زندگی میں اس کو مکمل کیا ہے، اور تا دم مرگ مکمل کرتے رہیں گے کہ گئے دنوں میں قائد انقلاب بھی تھے، پھر درجنوں ہمارے القاب بھی تھے، صاحب منہج شیخ الخواب بھی تھے، صاحب منہج شیخ الخواب بھی تھے، در عالم رویا محو ملاقات بھی تھے۔ اور وہ عالم رویا میں یعنی خواب میں ہمیشہ ملاقاتیں کرتے رہتے تھے لوگوں سے، بڑی ہستیوں سے، جن کے نام ظاہر ہے ہمارے لیے صرف نام لینا بھی باعث اجر و ثواب۔ تو صاحب منہج شیخ الخواب بھی تھے، در عالم رویا محو ملاقات بھی تھے، اور ہر بڑے سے ہوں میں در نو ملا، ہر بڑے سے ہوں میں در نو ملا، مجھ سے کیا ہے تجھے اے قوم ملا، کہ میں نوم میں یعنی نیند میں ہر بڑی ہستی سے ملا ہوں۔ شیخ صاحب شیخ الاسلام الکندوی گویا ان کی زبان حال سے میں یہ ادا کر رہا ہوں کہ ہر بڑے سے ہوں میں در نو ملا، مجھ سے کیا ہے تجھے اے قوم ملا۔ کبھی سوچیں جو ان کے فینس ہیں کہ انہیں کیا ملا ہے سوائے یہ کہ چندہ دے کر برکات حاصل کرنے، کہ ہر بڑے سے ہوں میں در نو ملا، مجھ سے کیا ہے تجھے اے قوم ملا، ہم نے زندگی بھر روپ بدلے، ہم نے زندگی بھر روپ بدلے، پینترے سیاسی بھی خوب بدلے، ہم نے زندگی بھر کئی روپ بدلے، پینترے سیاسی بھی خوب بدلے، وائے حسرت بس جو کر ہی رہے، ہائے افسوس، وائے حسرت بس جو کر ہی رہے، طاقتوروں کے بس نوکر ہی رہے، وائے حسرت بس جو کر ہی رہے، طاقتوروں کے بس نوکر ہی رہے،
اور عمر بھر اقتدار کے پیاسے ہی رہے. ہائے، چشمے ابلتے رہے لیکن ہم پیاسے رہے. کہ عمر بھر اقتدار کے پیاسے ہی رہے، قسمت میں ہماری دلاسے ہی رہے. یعنی شیخ الاسلام سے مبینہ طور پر سید پرویز مشرف نے بھی وعدہ وعید کیا تھا. اس لیے ان کا جھنڈا لے کر دوڑ پڑے. اور پھر جو آج کے اہل اخوا جن کی نظر کرم سے حضرت خان صاحب گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی بھی نظر تھی کہ آپ پر نظر ہوگی، لیکن شاید وہ صرف نظر ہو گیا کہیں. تو اطاعت طاقت کو عمر بھر اقتدار کے پیاسے رہے، عمر بھر اقتدار کے پیاسے رہے، قسمت میں ہماری دلاسے رہے. عمر بھر اقتدار کے پیاسے ہی رہے، قسمت میں ہماری دلاسے ہی رہے. اطاعت طاقت کو سعادت سمجھا، یعنی منہ زوروں کی اطاعت کرنا، اس کو تو ہم نے خوشبختی سمجھا کہ شکر ہے ہم سے انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کو بچاؤ. کہ اطاعت طاقت کو سعادت سمجھا، خدمت اہل اخفا کو عبادت سمجھا. اطاعت طاقت کو سعادت سمجھا، خدمت اہل اخفا کو عبادت سمجھا. سیاست سے ریاست کو بچایا ہم نے، سیاست سے ریاست کو بچایا ہم نے، سیاست کو دو پیش سکھایا ہم نے. تو قادری صاحب تب فرماتے تھے کہ وہ یعنی سیاست نہیں ریاست، یعنی یہ ان کا سلوگن تھا کہ ہم نے ریاست بچانی ہے. مطلب ان کا یہ کہ بڑے سجادہ نشین جو درگاہ جج شریف راولپنڈی میں جلوہ فروز ہوتے ہیں، ان کی گدی جو ہے اس کو مضبوط کرنا، اس کو وہ کہتے تھے کہ ریاست نہیں، اپنا سیاست نہیں ریاست. یہ ان کی ٹرانسلیشن تھی اس کی کہ سیاست سے ریاست کو بچایا ہم نے، سیاست کو دو پیش سکھایا ہم نے. سیاست سے ریاست کو بچایا ہم نے، سیاست کو دو پیش سکھایا ہم نے. تو سیاست میں بہرحال دھرنا بازی کو انہوں نے انتہائی اعلیٰ لیول پر وہ اس آرٹ کو لے کر گئے. یہ ان کا کریڈٹ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سیاست سے ریاست کو بچایا ہم نے، سیاست کو دو پیش سکھایا ہم نے. سنو جو ہو میرے حلقہ بگوش ہوئے، سنو جو ہو میرے حلقہ بگوش ہوئے، سیاست سے اب ہم سبک دوش ہوئے. سنو جو ہو میرے حلقہ بگوش ہوئے، سیاست سے اب ہم سبک دوش ہوئے. ہاں ریاست کو گر پھر حاجت ہوئی، ویسے تو ریٹائر ہم ہو گئے، لیکن اگر مجبوری ہے نا، آخر ریاست کی خدمت تو انسان کا فرض اولین ہے کہ پھر جی ایچ کیو کو ضرورت ہوئی تو ہم پھر میدان میں اتر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہماری صحت ٹھیک نہیں ہے فی الحال. ہاں ریاست کو گر پھر حاجت ہوئی، ہاں ریاست کو گر پھر حاجت ہوئی، ہمارے لیے کچھ اور خجالت ہوئی. یعنی ہمارے حصے کی ابھی کوئی اور شرمندگی اور خجالت رہ گئی ہوگی تو پھر جی ایچ کیو شریف بلا لے گا. لیکن ظاہر ہے سجادہ نشین بڑے جو ہیں وہ جب بلائیں تو چھوٹے سجادہ نشینوں کو جانا ہی پڑتا ہے. تو ہاں ریاست کو گر پھر حاجت ہوئی، ہمارے لیے کچھ اور خجالت ہوئی. پھر بحر نجات منظر پہ آ سکتے ہیں قوم کو نجات دلانے کے لیے منظر میں تو آنا پڑتا ہے. تو پھر بحر نجات منظر پہ آ سکتے ہیں، ناٹک بھی کئی اور سجا سکتے ہیں. یعنی ان کی زنبیل میں بڑی ڈرامے ہیں، بڑے ناٹک ہیں، ابھی ختم نہیں ہوئے، آپ فکر نہ کریں. پھر کبھی ضرورت ہوئی، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ضرورت کب پڑتی ہے، کب ان کو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حضور آپ سلطان معظم بننے والے ہیں، کہ پھر بحر نجات منظر پہ آ سکتے ہیں، ناٹک بھی کئی اور سجا سکتے ہیں. تو علامہ ہیں ہم، صاحب طریقت ہیں، بعض کے لیے ہم مرکز عقیدت ہیں. گئے دنوں میں قائد انقلاب بھی تھے، پھر درجنوں ہمارے القاب بھی تھے. صاحب منہج شیخ الخواب بھی تھے، در عالم رویا محو ملاقات بھی تھے. ہر بڑے سے ہوں میں در نو ملا، مجھ سے کیا ہے تجھے اے قوم ملا. ہم نے زندگی بھر کئی روپ بدلے، پینترے سیاسی بھی خوب بدلے. وائے حسرت بس جو کر ہی رہے،
طاقتوروں کے بس نوکر ہی رہے، عمر بھر اقتدار کے پیاس سے ہی رہے، قسمت میں ہماری دلاس سے ہی رہے، اطاعت طاقت کو سعادت سمجھا، خدمت اہل اخوا کو عبادت سمجھا، سیاست سے ریاست کو بچایا ہم نے، سیاست کو داؤ پیش سکھایا ہم نے، سنو جو ہو میرے حلقہ بگوش ہوئے، سیاست سے اب ہم سبک دوش ہوئے، ریاست کو گر پھر حاجت ہوئی، ہمارے لیے کچھ اور خجالت ہوئی، پھر بحر نجات مندر پہ آ سکتے ہیں، ناٹک بھی کئی اور سجا سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد اور پاکستانی پائندہ باد۔